ان للمتقین مفازا حدائق واعناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ النور آیات دیکھیں گے 58 سے 64 اور ساتھ ہی اپنی سورت کا اختتام بھی کریں گے۔ اب یہاں سے نا اگین گھر کے اندر ہی کے کچھ مزید احکامات آ رہے ہیں، اور اہمیت کے پیش نظر خطاب کن سے ہے؟ ایمان والوں سے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لیستأذنکم، چاہیے کہ اجازت طلب کریں تم سے۔ شروع کا لی چاہیے کے میننگ میں، اور سین آتا ہے تو ہم پڑھ چکے کہ کوئی چیز مانگنا یا طلب کرنا، اور اذن اجازت کے لیے بھی آتا ہے، حکم کے لیے بھی آتا ہے، اذن آ جائے تو اس میں اعلان کے میننگ بھی آتے ہیں، جس سے پھر اذان بھی ہے۔ تو فرمایا کہ چاہیے کہ اجازت طلب کریں تم سے، یعنی اجازت لیں، الذین، وہ لوگ، ملکت ایمانکم، مالک ہوئے جن کے دائیں ہاتھ تمہارے۔ تو مراد کون ہوتے ہیں؟ غلام۔ اور جب غلام کہہ کے بات کیا تو پھر غلام اور لونڈیاں دونوں اس کے اندر آ گئے۔ والذین، اور وہ لوگ، لم یبلغوا الحلم، جو کہ نہیں پہنچے ابھی الحلم کو۔ حلم حلم سے، حلم عقل، سنجیدگی، متانت، سمجھداری، یعنی میچورٹی کے لیے آتا ہے، اور اس سے ہے حلم یعنی باشعور ہونا۔ جو نہیں پہنچے اپنی بلوغت کو، یعنی جنہیں ابھی شعور نہیں ہوا، منکم، تم میں سے۔ تو مراد کون ہے؟ بچے۔ ثلاث مرات، 3 بار یا 3 اوقات۔ تو حکم اس آیت میں کیا ہے کہ دن اور رات کے 3 اوقات، یعنی دن اور رات کے 3 اوقات مراد ہے کہ 24 آورز کا جو ایک دن ہوتا ہے، اس میں 3 اوقات ایسے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے کہ غلام یا لونڈیاں اور نابالغ بچے جو ہیں وہ تم پر اجازت کے بغیر داخل نہ ہوں، یعنی اگر تم پر داخل ہوں تو چاہیے کہ اجازت لے کر داخل، ٹھیک ہے۔ کن کے لیے حکم ہے؟ غلاموں کے لیے، اور غلام کیا ہوتے ہیں کہ جو آزاد نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، انڈر ہوتے ہیں، ماتحت ہوتے ہیں کسی کے، اور نابالغ بچے۔ اور نابالغ بچے بھی ایک طرح کے آزاد اس طرح نہیں تصور ہوتے کہ کسی نہ کسی کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، یعنی یا تو والدین کا کنٹرول ہوتا ہے ان پہ، یا کہ سرپرست کے زیر نگرانی ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں ان کے زیر نگرانی، یا کوئی بھی ان کے جو بھی ولی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حکم ہے غلاموں کے لیے اور نابالغ بچوں کے لیے، لیکن خطاب کن سے ہے؟ اے ایمان والو، ٹھیک ہے، ایمان والوں سے خطاب ہے، جو بالغ ہیں، عاقل ہیں، آزاد ہیں۔ گویا جو بالغ اور آزاد ایمان والے ہیں نا، وہ نابالغوں سے اور غلاموں سے اس حکم پر عمل کروائیں، ٹھیک ہے۔ یعنی گھر میں آنے کے لیے یا پرائیویٹ کمروں میں آنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ پہلے اجازت لینی ہے۔ اور یہاں پر نابالغ اور غلاموں کے لیے حکم دے کر بالغ اور آزاد لوگوں کے لیے خود بخود مزید تاکید ہی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور بالغ کے لیے ڈبل ذمہ داری بھی ہوگی کہ خود تو خیال کرنا ہی ہے، پھر یہ کہ اپنے بچوں کو یا اپنے غلاموں سے اس پر عمل بھی کروانا ہے۔ اور یہ 3 اوقات کون سے ہیں؟ تو یہ 3 اوقات جو ہیں خلوت کے اوقات ہیں، یعنی پرائیویسی کے اوقات ہیں، ایسے اوقات ہیں کہ جن میں انسان جو ہے نارملی آرام ہی کر رہا ہوتا ہے، یا یہ کہ سو رہا ہوتا ہے۔ اب کون کون سے اوقات ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، یعنی یہ وہ وقت ہے جو کہ رات کی نیند کے اوقات میں سے ہی ایک وقت ہے، ٹھیک ہے۔ اس وقت لوگ عموماً اپنے بستروں میں ہی ہوتے ہیں۔ دوسرا وقت ہے وحینا، اور اس وقت جب کہ تدعونا، وضع سے رکھ دینا، جب تم رکھ دیتے ہو یعنی اتار رکھتے ہو، ثیابکم، اپنے کپڑے، من الظہیرہ، ظہر کے وقت، یعنی دوپہر کے وقت۔ کون سا وقت ہے؟ قیلولے کا وقت ہے، جب قیلولہ کیا جاتا ہے۔ اور ثیابکم، اپنے کپڑے، تو مراد لباس نہیں ہے، ٹھیک ہے، مراد ہے اوپر کے کپڑے، یعنی چادر یا اوڑھنیاں وغیرہ، جس سے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ صرف شلوار قمیض مکمل لباس نہیں ہوتا، اوپر بھی کچھ کپڑے ہوتے ہیں جن سے خود کو ڈھانپا جاتا ہے، یعنی دوپٹہ، چادر یا اوڑھنیاں یہ اپنے لباس کا حصہ ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس وقت جب کہ دوپہر کے وقت یعنی قیلولہ کے وقت تم اپنے کپڑے یعنی چادر، اوڑھنیاں وغیرہ اتار رکھتے ہو، یعنی خود کو ہلکا کر لیتا ہے انسان، اور جس میں اگین اصل وجہ کیا ہے؟ آرام کرنا ہی ہے، ٹھیک ہے، سونے کا وقت ہی ہے، اگین آرام کرنے کا وقت ہے۔
تیسرا وقت وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاء، اور عشاء کی نماز کے بعد جو ہے ہی سونے کا وقت. تو ان اوقات کے لیے نابالغ اور غلاموں کے لیے پابندی ہے، یعنی جو بالغ ہیں ان کے لیے تو ہے ہی ہے، نابالغ و غلاموں کے لیے بھی پابندی ہے کہ بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونا. اور ان اوقات کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثلاث عورات لکم، یہ 3 پردے کے اوقات ہیں تمہارے لیے. عورت خلل اور خطرے کی جگہ کے لیے بھی آتا ہے، اور عورت کا ورڈ اس چیز کے لیے بھی بولا جاتا ہے جس کا کھل جانا آدمی کے لیے باعث شرم ہو، یا یہ کہ جس کا ظاہر ہونا انسان ناپسند کرتا ہو، ناگوار گزرے اس کو. تو گویا عورت جو ہے وہ ہے بمانی سطر کے، اور عورات مقامات سطر یا اوقات سطر مراد ہوتا ہے. اور اس آیت کے مفہوم میں کسی نہ کسی حد تک یہ سبھی میننگز شامل ہو رہے ہیں. تو گویا خلاصہ کیا ہے کہ یہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ جو خلوت کے اوقات ہیں، داخل ہونے سے پہلے اجازت لی جائے. پھر فرمایا لیس علیکم ولا علیہم، نہیں ہے تم پر اور نہ ان پر. ان پر کن پر؟ جن کا پیچھے ذکر ہوا، یعنی ان غلاموں پر یا اور ان نابالغ بچوں پر. کیا نہیں ہے جناحن، کوئی گناہ، بعدہن، ان کے بعد. کن کے بعد؟ تو ان 3 اوقات کے بعد، یعنی جن 3 اوقات کا ذکر ہو گیا ان کے علاوہ، ان 3 اوقات کے علاوہ اگر غلام یا نابالغ بچے بغیر اجازت کے آتے جاتے ہیں تو کہا کوئی گناہ نہیں، نہ ان پر اور نہ تم پر، یعنی ان ایک اوقات کے علاوہ بغیر اجازت کے داخل ہو سکتے ہیں. اور وجہ کیا ہے؟ طوافون، کثرت سے آنے جانے والے ہیں. طواف اسی سے چکر لگانا. علیکم، تم پر، بعضکم علی بعض، تم میں سے بعض پر، یعنی خدمت کی غرض سے اگر غلام ہے تو کسی خدمت کی غرض سے یا دیگر ضروریات کی غرض سے ان کا آنا جانا لگا رہتا ہے. بچے ہیں تو بچوں کی تو عادت ہی ہے، ایک جگہ پہ ٹک کے تو بیٹھ ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے، نابالغ بچوں کا ذکر ہو رہا ہے، آئیں گے جائیں گے. تو اس طرح سے اگر بار بار وہ اجازت مانگیں گے تو اوبویسلی ان کے لیے بھی تکلیف دہ ہے اور خود آپ کے لیے بھی تکلیف دہ ہے. یعنی ہم بھی تنگ آ جائیں گے نا، اگر بار بار اجازت لے کے بچہ آ رہا جا رہا ہے تو انسان تنگ آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی کہ ان 3 اوقات کے علاوہ نہیں کوئی گناہ تم پر اور نہ ان پر کہ وہ بغیر اجازت کے داخل ہو. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ یہ بات بھی کلیئر رہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جس مرضی حالت میں ہوں اب اجازت ہے نہیں، پھر خیال ہم نے خود رکھنا ہے تو کوئی گناہ نہیں. یعنی جس سطر کا ڈھانپنا بچے کے سامنے بھی ضروری ہے، غلام کے سامنے بھی ضروری ہے، وہ ڈھانپا ہی جائے گا. ان اوقات کے علاوہ خیال خود رکھنا ہے اب ہم نے. ٹھیک ہے، اور اسی آیت سے کہ طواف ہونا، چونکہ رخصت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، وجہ کیا بتائی ہے؟ کثرت سے آنے جانے والے. تو اسکالرز کہتے ہیں طوافون سے جو مزید نکلتے ہیں، رولنگز نکلتی ہیں، تو اسکالرز کہتے ہیں کہ چونکہ پرندے جو ہیں وہ بھی، ان کا بھی آنا جانا رہتا ہے گھروں میں. ٹھیک ہے، یعنی صحن میں بیٹھے ہیں یا اپنے لان میں بیٹھے ہیں تو ان کا تو آنا جانا لگا ہے، تو کثرت سے اڑ پھر رہے ہیں، یا ہم ہی باہر نکل رہے ہیں واک پہ، تو پرندے تو آزاد ہیں. ٹھیک ہے نا، آنا جانا رہتا ہے ان کا. تو اس وجہ سے اس رولنگ کے تحت وہ کہتے ہیں اب وہ اگر ان کی بیٹ وغیرہ ہم پہ گر جاتی ہے، کپڑوں پہ گر جاتی ہے، تو وہ اس طرح نجس شمار نہیں ہوتی. اولدو اس کو جھاڑ کے ہم اس کو صاف کر لیتے ہیں نہیں نماز پڑھنے، لیکن ان کپڑوں میں نماز پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح سے بلی کا جو جوٹھا اس کو پاک قرار دیا گیا ہے. تو اس کے لیے بھی فقہاء دین یہی کہتے ہیں، یہی اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ پاسبلٹی یہی اس کی ہو سکتی ہے، چونکہ بلی کا بھی گھر میں آنا جانا رہتا ہے. بلی آرام سے جو ہے دیواریں پھلانگ کے آ جاتی ہے. اور پہلے وقت میں ہم جانتے ہیں کہ گھر ایسے بند نہیں ہوتے تھے، دروازے تک نہیں ہوتے تھے، پردے ہوتے تھے. اور اگر پانی ہے تو پانی کا بھی انتظام گھروں میں تو نہیں تھا نا، کنویں سے بھر بھر کے پانی لایا جاتا تھا. ایک مشقت کا کام تھا پانی کا دور دور سے لے کے آنا، یا کھانے کا بندوبست بھی اتنا آرام سے نہیں ہوتا تھا. ایسے میں اگر بلی جو ہے وہ کھانے میں منہ مار گئی ہے، پانی میں منہ مار گئی ہے، تو تکلیف کا باعث ہوتا بہت زیادہ. تو پانی تو ہر روز ہی خراب ہو جاتا ہے یا کھانا ہر روز خراب ہو جاتا ہے. تو اس لیے بلی کے جوٹے کو بھی پھر پاک ہی قرار دیا گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح بیان کرتا ہے، واضح کرتا ہے، کھول کھول کے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے الآیات، اپنی آیات، اپنی نشانیاں. اور یہاں پہ شرعی آیات ہی مراد ہیں، اس کے احکامات. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ بہت علم والا، بہت حکمت والا ہے. آیت نمبر 59 فرمائے وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ، اور جب پہنچ جائیں بچے، مِنْكُمُ الْحُلُمْ، تم میں سے، الحلم کو، بلوغت کو. الاطفال، طفل کی جمع، اور طفل بچے اور بچیوں دونوں کے لیے آتا ہے، یعنی لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہی مراد ہوتی ہیں. مراد دونوں ہی ہیں، لیکن چونکہ خصوصاً پردے کے احکامات پر آیات چل رہی ہیں تو یہاں پہ خاص طور پر لڑکے مراد لیا جا سکتا ہے.
اور جب پہنچ جائیں بچے الحلم کو یعنی اپنی عقل کی حد کو، اپنی شعور کو، جس میں جو کہ لڑکوں کے لیے علامت ہے احتلام، لڑکیوں کے لیے اس کی ایک علامت ہے حیض، اور ایج جو ہے وہ 11 سال کی عمر سے 18 سال تک کی عمر ہو سکتی ہے. ادروائز یعنی اگر علامات ظاہر نہیں ہوتی تو پھر جو مختلف فقہائے دین کی رائے میں اجتہاد ہے وہ 15 سے لے کر 18 سال کی عمر تک، یعنی اختلاف رائے موجود ہے، کم سے کم 15 سال اور زیادہ سے زیادہ 18 سال کی عمر، یعنی یہ ہے بلوغت کی عمر. تو جب پہنچ جائے بچے بلوغت کی عمر کو، فرمایا فَلْيَسْتَأْذِنُوا، تو چاہیے کہ پھر اجازت لے لیا کریں، كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسا کہ اجازت لیتے تھے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، یعنی ان سے پہلے جو بلوغت کو پہنچے جیسے انہوں نے اجازت طلب کی ہے داخل ہونے سے پہلے، تو اب ان کو بھی چاہیے کہ اجازت لیں. ٹھیک ہے، یہ حکم عام حکم جو پیچھے آیت نمبر 27 میں پہلے گزر چکا، جو بالغ لوگوں کے لیے ہے، آزاد لوگوں کے لیے. اب چونکہ بڑے ہو گئے، یہ بلوغت کو پہنچ گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب وہی حکم ہے جو پہلے لوگوں کے لیے حکم تھا. پیچھے آیت نمبر 27 میں کیا حکم گزرا کہ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ تم انسیت حاصل کر لو، وتسلموا علی اہلہا، اور تم سلام کرو اس کے گھر والوں کو، یعنی اس کے رہنے والوں پر سلام بھیجو، یہی بہتر ہے تمہارے لیے تاکہ تم نصیحت پکڑو. تو یہاں پہ اگین وہی حکم اللہ تعالیٰ نے اب کہا کہ جب بچے بڑے ہو جائیں ان کے لیے وہی حکم ہے جو تم سے پہلے والوں کے لیے تھا، یعنی انسیت حاصل کرو اور گھر والوں کو سلام بھیجو. فرمایا کذالک یبین اللہ لکم آیاتی، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب علم والا، حکمت والا ہے. آیت نمبر 60، والقواعد من النساء، اور بیٹھ رہنے والیاں عورتوں میں سے، اللاتی، وہ جو لا یرجون نکاحن، نہیں امید رکھتی نکاح کی، فلیس علیہن، تو نہیں ہے ان پر، جناحن، کوئی گناہ، ان یدعنا، کہ وہ رکھ دیں، ثیابہن، اپنے کپڑے. تو اگین مراد یہی ہے کہ اپنے اوپر کے کپڑے، اپنی چادر، اپنا جلباب، اوڑھنی، یا یہ کہ چہرے کا ڈھانپا جانا یعنی نقاب، وہ رکھ دیں اپنے کپڑے، غیر متبرجات بزینہ، نہ ہو نمائش کرنے والیاں زینت کی. متبرجات برج سے، اور برج کسی بھی چیز کو نمایاں کرنا، ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی نمائش کرنے والیاں، دکھاوا کرنے والیاں نہ ہوں اپنی زینت کو، مقصد آرائش دکھانا نہ ہو. ٹھیک ہے، اور کون سی عورتیں مراد ہیں؟ القواعد، بیٹھ رہنے والیاں، یعنی وہ عورتیں کہ جنہیں اب نکاح کی امید ہی نہ رہی ہو، یعنی ادھیر عمر کی عورتیں ہیں جو کہ بڑھاپے کی وجہ سے، ایک تو یہ کہ حیض آنا بھی بند ہو گیا ہے، نکاح کی طرف نہ تو ان کی رغبت ہے نہ کسی مرد کو ان کی طرف رغبت ہے، کیونکہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو نیچرلی اس کے چہرے پہ جھڑیاں پڑ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، خوبصورتی وہ نہیں رہتی ہے، اور یہ کہ اولاد کی امید بھی نہیں ہے. تو ایسی عورتیں کہ نہ تو ان میں کسی قسم کی خواہش پاکی ہو، اور نہ انہیں دیکھ کے کسی دوسرے کو کوئی خواہش ہی ابھرتی ہو، کسی قسم کی کوئی رغبت کسی مرد کو بھی ان کی طرف سے نہ ہوتی ہو. تو ایسی عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے لیے جائز ہے کہ اگر یہ اپنے چہرے کو ظاہر کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں. وجہ کیا ہے کہ فتنے کا خوف نہیں رہا. ٹھیک ہے، اور خصوصاً اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ غیر متبرجات بزینہ، کہ اپنی زینت کو نمایاں کرنے والی نہ ہوں، اس کو دکھانے والی نہ ہوں، یعنی خصوصاً وہ عورتیں یہاں پر مراد ہیں جو ایک تو ادھیر عمر ہیں، اور یہ کہ انہیں نکاح کی امید بھی نہیں ہے، اور یہ کہ ان میں کسی مرد کی رغبت بھی نہیں ہے ان کی طرف، اور یہ بھی کہ انہیں اولاد کی امید بھی نہیں ہے، پلس یہ کہ ان کے اپنے جو جذبات ہیں وہ مردہ ہو چکے ہوں. جو عورت کے اندر ایک فطری خواہش ہوتی ہے نا، بن ٹھن کر جو شوق ہوتا ہے بن ٹھن کے دکھانے کا، وہ شوق ہی باقی نہ رہا ہو. تو ایسی عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اجازت ہے، کوئی گناہ نہیں ان پہ کہ اگر وہ اپنے اوپر کے کپڑے رکھ دیں، خود کو ہلکا کر لیں. وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، چونکہ پیچھے رخصت ہے، حکم نہیں ہے، تو ساتھ ہی کہا کہ اگر وہ عفت اختیار کرتی ہیں، پاکیزگی اختیار کرتی ہیں، تو یہ بہتر ہے ان کے لیے. یعنی وہ اپنی اس ساری ادھیر عمر کے باوجود وہ خود کو کور کر کے رکھنا پسند کرتی ہیں، اور خود کو کور کر کے ہی رکھتی ہیں، تو یہ ایون بیٹر ہے ان کے لیے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے. آیت نمبر 61 ایک اور انتہائی خوبصورت آیت ہے، اور ایک اور انتہائی خوبصورت حکم ہے اس آیت میں کہ کسی اور مذہب والوں نے نہ تو کبھی اتنی باریکی میں جا کر بات کرنا تو دور سوچا بھی نہیں ہوگا.
پہلے اللہ تعالیٰ نے معذوروں کے بارے میں بات کی، اس کے بعد پھر عام لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اپنی آیت کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ، پھر مزید بات کرتے ہیں۔ فرمایا لیس علی الاعمی حرج، نہیں ہے اوپر اندھے کے کوئی حرج، کوئی تنگی یا کوئی گناہ۔ حرج سے مراد تنگی اور گناہ دونوں ہی لیے جاتے ہیں۔ ولا علی الاعرج حرج، اور نہ کسی لنگڑے پر کوئی حرج، کوئی تنگی، کوئی گناہ۔ ولا علی المریض حرج، نہ کسی مریض پر کوئی حرج، کوئی تنگی یا کوئی گناہ۔ ولا علی انفسکم، اور نہ اوپر تمہارے نفسوں کے، یعنی تم لوگوں پر بھی نہیں۔ اور یہاں پہ عام لوگ مراد ہیں۔ اس سے پہلے 3 جو ہے معذور لوگوں کا ذکر ہوا، اندھا، لنگڑا، مریض، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یعنی مریض جب کہا نا تو اس میں ہر طرح کا معذور ہی آ جاتا ہے، کسی بھی طرح کا۔ اور پھر اس کے بعد عام لوگ مراد ہیں کہ تمہارے نفس۔ تو کس بارے میں کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں؟ ان تاکلوا، کہ تم کھاؤ، یعنی ان سب کا ذکر کر کے کہا کہ کوئی حرج نہیں اس چیز میں کہ تم کھاؤ، من بیوتکم، اپنے گھروں سے، او بیوت آبائکم، یا تمہارے باپ دادا کے گھروں سے۔ اب آبا باپ کی جمع، تو مراد ہے کہ باپ ہو یا دادا ہو یا نانا ہو ان کے گھروں سے۔ او بیوتی امہاتکم، یا تمہاری ماؤں کے گھروں سے۔ اب اگین امہات میں مائیں، نانی، دادی، اور آگے پھر ان کی مائیں سب آ جاتی ہیں۔ او بیوتی اخوانکم، اخوان اخن کی جمع، بھائی کی جمع، یا تمہارے بھائیوں کے گھروں سے۔ او بیوتی اخواتکم، اخوات اختن کی جمع، یا تمہاری بہنوں کے گھروں سے۔ او بیوتی اعمامکم، اعمامی ام کی جمع امن، یعنی یا تمہارے چچاؤں کے گھروں سے۔ او بیوتی اماتکم، امتن کی جمع، یا تمہاری پھوپھیوں کے گھروں سے۔ او بیوتی اخوالکم، خالن کی جمع، یعنی ماموں مراد ہیں، خالو مراد نہیں، ماموں مراد ہیں، یا تمہارے ماموں کے گھروں سے۔ او بیوتی خالاتکم، خالاتی خالہ کی جمع، یا تمہاری خالاؤں کے گھروں سے۔ او ما ملکت، یا جو مالک ہوئے تم، مفاتیحہ، اس کی چابیوں کے، کنجیوں کے، خزانوں کے، یعنی وہ گھر جس کی چابیاں تمہارے پاس ہیں، تمہارا گھر ہے، رہ کوئی اور رہے ہیں، یا یہ کہ کارخانہ ہے، تمہارے پاس اس کی چابیاں ہیں، تو گزرتے ہوئے اگر وہاں پہ رک جاتے ہو، کھا پی لیتے ہو، کوئی حرج نہیں۔ یا مراد یہ بھی لیا گیا کہ خادم ہے، سارا دن جس گھر میں کھانا پکا رہا ہے، جن کی خدمت پہ مامور ہے، چونکہ کنجی اس کے پاس ہے، ایک طرح سے وہ کچن کی چابی اس کے پاس ہے نا، کچن اس کے ہاتھ میں ہے، تو اگر وہاں پہ کچھ کھا بھی لیتا ہے کوئی حرج نہیں ہے، اجازت دی گئی ہے۔ او صدیقکم، یا تمہارے دوست، ٹھیک ہے۔ اب آیت میں نا اللہ تعالیٰ نے باہم مل جل کر کھانے کے احکامات دیے ہیں، اور کچھ رشتوں کا ذکر کیا ہے، اور ان رشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جن کو اجازت دی ان میں سب سے پہلے معذوروں کا ذکر ہے، کہ معذور اپنے ان سب رشتوں کے ساتھ جو آیت میں ذکر ہو گئے ان کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ یا یہ کہ وہ سب لوگ یا وہ سب رشتے جن کا یہاں پہ ذکر ہوا ہے وہ ان معذوروں کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ کیوں، یعنی کیوں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اور خصوصاً معذوروں کا الگ سے کیوں ذکر کیا گیا؟ تو اگر ہم نابینا کی پہلے بات کرتے ہیں، چونکہ نابینا ہی کا پہلے ذکر آیا، تو ایک نابینا شخص چونکہ دیکھ نہیں سکتا نا، تو اس کو نہیں پتا کہ اس کے سامنے کتنا کھانا موجود ہے، ٹھیک ہے، یا کہاں ایگزیکٹلی موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرے کا حصہ بھی کھا جائے چونکہ وہ دیکھ نہیں سکتا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے کھانا ادھر ادھر گرائے، ڈالتے ہوئے ادھر ادھر گرائے، یا ایسے طریقے سے کھائے کہ جو کراہت کا باعث بن سکتا ہو اس کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کے لیے، لیکن چونکہ وہ معذور ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی حرج نہیں ہے اس پر، کوئی گناہ نہیں، یعنی اس کا بھی حق ہے سب پر، اور سب کے ساتھ کھانا کھانے پر وہ کھا سکتا ہے ان سب باتوں کے باوجود۔ پھر اسی طرح سے لنگڑا شخص ہے، یعنی ایک ٹانگ سے معذور ہے، تو اب ہو سکتا ہے چونکہ اب ایک ٹانگ سے معذور ہے تو وہ جب چلتا ہے اس کے ساتھ ایک سٹک ہے، یا اس کے ساتھ ایک شخص ہے جو اس کو سہارا لے لے کر لیے پھرتا ہے، یا وہ ویل چیئر پر ہے، یعنی کوئی بھی ریزن ایسی کہ جس کی وجہ سے اب اس کو بیٹھنے کے لیے زیادہ جگہ درکار ہے، تو کیا وہ تو معذور ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کی اس معذوری کے باوجود یعنی وہ سب کے ساتھ کھا سکتا ہے، اس کی معذوری اس کو سب کے ساتھ کھانا کھانے سے منع نہیں کرتی ہے، ٹھیک ہے، فرمایا کوئی حرج نہیں ہے۔ یا یہ بھی ریزن ہو سکتی ہے کہ جیسے اگر ہم اگین نابینا کی ہی بات کرتے ہیں یا ایک ٹانگ سے معذور کی ہی، تو ان کی اس معذوری کی وجہ سے یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ وہ کمانے کے قابل نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اب اپنے چونکہ وہ کمانے کے قابل نہیں ہیں اپنی اس معذوری کی وجہ سے، تو ایک ہیزیٹیشن ہوتی ہے دل میں کہ ہم خود تو کما نہیں رہے، تو کیا اب ہم ان گھروں میں جا کر تو کھانا کھائیں بھی،
تو بالکل کھا سکتے ہیں، فرمایا کوئی حرج ہی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنرلی ایک مریض کا ذکر کر دیا، اور مریض کسی بھی طرح کی معذوری اس میں آ جاتی ہے، کسی بھی طرح سے، یعنی کوئی بھی مرض ہے تو ایک طرح سے اس کی ایک معذوری ہی ہے نا جو اس کے لیے عذر بن رہی ہے۔ تو فرمایا کہ معذوری کسی بھی طرح کی ہو، مرض کوئی بھی ہو، اگر وہ خواہش کرتا ہے تو اسے اجازت ہے کہ وہ ان سب گھروں سے کھانا کھا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر عام لوگوں کا ذکر کیا، وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اور نہ ہی تمہارے نفسوں پر، یعنی ان سب گھروں کا جن کا یہاں پر ذکر ہے، کہاں یہاں کھانا کھانے کی اجازت ہے اور کیوں خصوصاً دی گئی ہے، تو ایک خاص وجہ یہ کہ جب آیت نازل ہوئی نا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ تم آپس میں اپنے مال کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ، تو چونکہ صحابہ کرام تو تھے ہی عمل کی طرف دوڑ لگانے والے، تو ڈر گئے کہ کہیں انجانے میں وہ کسی کا حق نہ مار دیں۔ اب جیسے اگر نابینا ہی ہے تو نابینا چونکہ دیکھ نہیں سکتا، تو جس کے ساتھ کھانا کھائے گا تو ساتھ والا یعنی جس کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے وہ صحابی بھی اپنے خوف میں ہے کہ چونکہ یہ تو دیکھ نہیں سکتے ہیں تو کہیں میں غفلت میں ان کا حق نہ مار دوں، اور جو نابینا صحابی وہ انہیں الگ ایک خوف ہے کہ مجھے دکھائی نہیں دیتا تو میں ان کے حصے کا نہ کھا جاؤں۔ تو حرام اور حلال، جائز اور ناجائز کی تمیز کے معاملے میں نا صورتحال بہت نازک ہو گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی کہ کوئی گناہ نہیں، کوئی تنگی نہیں۔ اور جو شروع میں کہا نا کہ ان تأکلوا من بیوتکم، کہ تم کھاؤ اپنے گھروں سے، تو سکولرز کہتے ہیں کہ یہاں پہ الگ سے اولاد کا ذکر نہیں آیا کہیں پر، تو یہاں بیوتکم سے مراد اولاد کے گھر ہی ہیں، یعنی اولاد کے گھر تمہارے ہی گھر ہیں، کیونکہ اپنے گھر سے تو انسان کھا ہی رہا ہوتا ہے نا۔ تو یہاں من بیوتکم مراد ہے تمہارے اپنے بچوں کے گھر سے، یعنی وہ تمہارے ہی گھر ہیں تو ان سے بھی کھاؤ، کوئی حرج نہیں۔ اور پھر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی رشتے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا سب محرم رشتے ہیں، ٹھیک ہے، محرم رشتوں کا ذکر آیا۔ اور صدیق سے مراد اسکالرس کہتے ہیں کہ بہت قریبی دوست مراد ہیں، یعنی ایسا دوست کہ جہاں انسان کھاتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرتا، جہاں میں انسان بہت بے تکلف ہوتا ہے۔ پھر یہ بھی کہ کھانا جو کھایا جائے گا وہ معروف طریقے سے ہی کھایا جائے گا، جس کی ہمیں اسلام جو ہے وہ تلقین کرتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو گھر والے کھا رہے ہیں وہی کھایا جائے گا، جہاں جس طرح سے گھر والوں کی رضا ہے وہاں اسی طرح سے کھانا کھایا جائے، ٹھیک۔ پھر یہ بھی کہ صرف کھایا جائے، ساتھ لے کر نہ اٹھا جائے، ٹھیک ہے، گویا کھانا معروف طریقے سے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس علیکم جناح، نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا، کہ تم کھاؤ مل کر یا الگ الگ۔ ایک اور رخصت دے دی ہے، مل کر کھا رہے ہو یا الگ الگ کھا رہے ہو کوئی حرج نہیں، جس کو جیسے سہولت ہے ویسے کھا لے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اب بعض لوگوں نے نا خواہ یہ مفہوم نکالنے کی بھی کوشش کی ہے کہ مردوں اور عورتوں کو اکٹھا کھانے کی اجازت دے دی گئی ہے، تو ایسا تھوڑی ہے، وہ تو ہم آلریڈی پردے کے احکامات سے واقف ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر عورتوں کی مجلس ہیں تو اجازت دی ہے کہ مل کر کھانا چاہتی ہیں مل کر کھا لیں، الگ الگ بیٹھ کے کھانا الگ الگ کھا لیں۔ مردوں کی مجلس ہے تو مل کر کھانا چاہتے ہیں مل کر کھا لیں، الگ الگ کھانا چاہتے ہیں الگ الگ کھا لیں، ٹھیک ہے۔ یعنی سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا، جیسے بعض اوقات اس طرح کی صورتحال ہو سکتی ہے، بلکہ ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی مجلس ہے اور اب کھانے کا وقت ہو گیا ہے، بہت سے لوگ ہیں جو کھانے کے ٹائم پر پہنچ چکے ہیں، بلکہ بہت دیر سے پہنچ چکے ہیں، اپنے ٹائم پر آ گئے ہیں، اور ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں دیر سے جانے کی عادت ہوتی ہے۔ اب یہ جو دیر سے آنے والے لوگ ہیں ان کا انتظار کرتے ہوئے جو پہلے پہنچ گئے تھے انہیں سخت تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اجازت ہے کہ جس کو جیسے سہولت ہے ویسے کھا پی لے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ انتظار کیا جائے، الگ الگ گروہوں میں بھی کھایا جا سکتا ہے۔ اجازت ہے کہ جو پہلے پہنچ گئے ہیں ان کو پہلے کھانا دے دیا جائے، بعد میں آنے والوں کو بعد میں سرو کر دیا جائے، یا الگ الگ افراد بھی کھا سکتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ ایسے بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان سے بھوک برداشت نہیں ہو رہی ہوتی، یا انہوں نے دوائی کھانی ہے، اس کا ایک خاص ٹائم ہے اور وہ کھانے کے ساتھ کھانی ہے، تو کہا کوئی حرج نہیں ہے، اگر وہ پہلے الگ سے کھانا مطلب ان کی ایک ضرورت ہے تو کھا لیں، کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے۔ پھر یہ بھی کہ جو اہل عرب تھے ان میں بعض قبائل کا یہ ان کی تہذیب تھی کہ ہر ایک الگ الگ ہی کھانا لے کر بیٹھے اور الگ الگ ہی کھائے، یعنی مل کر ایک جگہ پر اکٹھے ہو کر کھانا اس کو سمجھتے برا تھے، اور ایسا آج بھی ہمیں کہیں کہیں ہندو معاشرے میں نظر آتا ہے۔ جبکہ اس کے برعکس کچھ عرب قبائل جو ہیں وہ دوسری ایکسٹریم پر بھی تھے کہ جو تنہا کھانا اتنا برا جانتے تھے کہ فاقہ کر لیں گے اگر کوئی ساتھ کھانا کھانے والا نہ، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی تمام قدیم جو رسمیں تھیں یا خود ساختہ جو پابندیاں تھیں انہیں بھی ختم کیا۔ اور اگرچہ اللہ تعالیٰ نے رخصت تو دی ہے تنہا کھانے کی، لیکن اسلام میں افضل یہی ہے کہ مل کر کھایا جائے، برکت ہوتی ہے۔
حدیث میں آتا ہے کہ تم سب مل کر کھانا کھاؤ اور الگ الگ مت کھاؤ، اس لیے کہ برکت سب کے ساتھ مل کر کھانے میں۔ بخاری میں حدیث آتی ہے کہ 2 آدمیوں کا کھانا 3 آدمیوں کو کفایت کرتا ہے، اور 3 آدمیوں کا کھانا 4 آدمیوں کو کفایت کرتا ہے۔ کوئی برکت ہی کا ذکر اس حدیث میں بھی، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں ایک اور کنفیوژن کو بھی دور کیا گیا، کیونکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اب جن رشتوں کا سب کا یہاں ذکر ہے کہ اب ان میں سے کوئی رشتہ دار ایسے ہیں کہ جو بہت غریب ہیں، ٹھیک ہے، اب ان کو صدقے کا مال لگ رہا ہے یا ان کو زکوٰۃ کا مال لگ رہا ہے۔ اب اگر وہ اپنے گھر میں کسی کی دعوت کر رہے ہیں تو پھر صحابہ کرام تھوڑا پریشان ہوتے کہ کیا ان کے گھر میں جا کر کھانا جائز ہے، ان کے لیے جائز ہے یا نہیں، کیونکہ صدقے کی رقم ہے، زکوٰۃ کی رقم ہے۔ تو اس آیت نے اس کنفیوژن کو بھی دور کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی حرج نہیں، اور حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ وہ انہی کے لیے صدقہ ہے، یعنی جن کو صدقے کی رقم دی جا رہی ہے ان پر صدقہ لگ گیا۔ اب آپ ان کے گھر میں جا کے کھانا کھائیں گے تو آپ کے لیے ہدیہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی اجازت ہے، رخصت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا دَخَلْتُمْ، پھر جب تم داخل ہو بیوتاً گھروں میں، فَسَلِّمُوا، تو سلام کرو، عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اپنے نفسوں پر، تحیۃ من عند اللہ، تحیہ زندگی کی دعا کے لیے آتا ہے، دعائے خیر ہے، تحفہ ہے، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، مبارکۃ طیبہ، بابرکت ہے، طیبہ ہے یعنی پاکیزہ ہے، عمدہ، خوبصورت ہے۔ اگین گھر میں داخل کیسے ہونا ہے، ادب سکھایا جا رہا ہے۔ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جب بھی کسی کے گھر میں داخل ہونا ہے تو اس سے پہلے اجازت طلب کرنی ہے، اور اجازت طلب کرنے کا بہترین طریقہ ہی یہ ہے کہ سلام کیا جائے۔ یہاں پہ پھر کہا کہ جب داخل ہو تو سلام کرو، اور کیسے، کن کو سلام کرو، یہ نہیں کہا کہ گھر والوں کو سلام کرو، کہا گیا علی انفسکم، اپنے نفسوں پر۔ تو ایک تو ریزن یہی کہ چونکہ مومن جو ہے ایک جسم کی مانند ہے، ٹھیک ہے، تو اگر ہم کسی دوسرے مومن کو سلام کر رہے ہیں تو ایسی ہے جیسے ہم خود کو سلام کر رہے ہیں۔ پھر یہ کہ اگر ہم دوسرے کو سلام کرتے ہیں تو پلٹ کر وہ کیا کہے گا، وہ اس سلام کا جواب ہی تو دے گا، وعلیکم السلام، یعنی وہ ہم پر سلامتی بھیجے گا۔ تو دراصل دوسرے کو سلام کرنا خود ہی کو سلام کرنے کا مترادف ہو جاتا ہے۔ اور اگر خالی گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو بھی ہمیں سکھایا گیا ہے کہ سلام کر کے ہی داخل ہونا ہے۔ اور پھر کن الفاظ میں سلام کیا جاتا ہے کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، فرمایا تحیۃ من عند اللہ، تحفہ ہے، دعائے خیر اللہ کے پاس سے۔ ہم جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو پہلا نیکی کا کام کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا وہ یہی تھا کہ فرشتوں کو سلام کرو۔ مبارکتاً طیبہ، بابرکت ہے اور بہترین ہے، عمدہ ہے، خوبصورت ہے۔ مسلم میں حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنت میں نہیں جاؤ گے یہاں تک کہ ایمان لاؤ، اور تم مومن نہیں ہوگے یہاں تک کہ ایک دوسرے سے محبت کرو۔ کیا تمہیں ایسی چیز نہ بتلاؤں کہ جب تم اسے اختیار کرو گے تو آپس میں محبت کرنے لگو؟ وہ یہ ہے کہ تم آپس میں سلام کو عام کرو۔ ایک اور حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ ایک شخص نے ایک دفعہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے کہا السلام علیکم، آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ پھر دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے سلام کا جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے 20 نیکیاں ہیں۔ پھر ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے سلام کا جواب دیا اور آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو 2 مسلمان باہم ملاقات کریں، مصافحہ کریں، تو قبل اس کے کہ وہ جدا ہوں ان کو بخش دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سے جو سلام کرنے میں سبقت کرتا ہے نا، اس کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بہتر ہے، یعنی سلام میں سبقت کرنے والا۔ فرمایا کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو تاکہ تم عقل سے کام لو۔ آیت نمبر 62، فرمایا انما المؤمنون الذین، بے شک مؤمن تو وہ لوگ ہیں جو آمنو، ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، اور جب وہ ہوتے ہیں اس کے ساتھ یعنی رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر کسی امر کے، جامعٍ اجتماعی یعنی کسی اجتماعی کام پر ہوتے ہیں، لم يذهبوا، تو نہیں وہ جاتے یعنی ان کو چھوڑ کر نہیں جاتے، حتیٰ، یہاں تک کہ یستأذنوہ، وہ اجازت لے لیں اس سے یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہاں پر مؤمن بندوں کے لیے ارشاد ہے کہ جب وہ کسی اجتماعی معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں، یعنی جہاد ہو سکتا ہے،
مشاورت ہو سکتی ہے، یا یہ کہ کسی خطبے میں آپ کے ساتھ ہیں، یا کسی اور دینی مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، تو کہا جائز ہی نہیں کہ آپ کی اجازت کے بغیر وہاں سے واپس چلے جائیں یا ادھر ادھر ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اور یہی حکم پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو آپ کے جانشین ہیں اور جو اسلامی نظام کی جماعت کے امراء ہیں، امیر ہیں، ان کے لیے بھی یہی ہے کہ خواہ جنگ کا موقع ہو یا حالت امن ہو، امیر کی اجازت کے بغیر اجتماعیت سے نکل جانا جائز ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یستأذنونک، بے شک وہ لوگ جو اجازت مانگتے ہیں آپ سے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اس کے رسول پر۔ اگین تاکید کہ اصل ایمان والے وہی ہیں جو آپ سے اجازت لیں گے، یعنی ایسے ہی نہیں نکل جاتے۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ، پھر جب وہ اجازت مانگ لیں آپ سے، لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، اپنے بعض کام کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ اس کے بغیر بھی کہہ سکتے تھے نا، پھر اگر جب وہ اجازت مانگ لیں آپ سے پھر کیا کرنا ہے؟ نہیں، خصوصاً کہا ہے لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، اپنے کسی کام کے لیے۔ تو کیا بتایا جا رہا ہے کہ واقعی کسی حقیقی ضرورت کے تحت ہی اجازت مانگی جا رہی ہو، ٹھیک ہے، ورنہ بغیر ضرورت کی اجازت مانگنا سرے سے جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے نا۔ ایک تو یہ کہ اس سے جو اجتماعیت ہے اس میں خلل آ جاتا ہے، پھر یہ کہ جس کام کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں اس کام پر بھی اثر پڑتا ہے، اور جو چھوڑ کر چلے جانے والے ہوتے ہیں نا، ان کی وجہ سے جو باقی افراد ہیں جو وہاں موجود رہتے ہیں ان کی حوصلہ شکنی بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ اور چونکہ منافقین کا طرز عمل تھا یہ ایسا کہ پہلے تو بڑھ چڑھ کر بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، اور جب عمل کی باری آتی تھی تو پھر میدان چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے، یعنی پیٹ پھیر لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایمان والوں کی اس خوبی کو نمایاں کر رہے ہیں کہ جو ایک مومن ہوتا ہے نا وہ ایسا نہیں ہوتا، اور پھر جو اجازت مانگتا ہے وہ اپنی کسی واقعی ضرورت کے تحت ہی مانگ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے امیر کو حق دیا ہے، فیصلہ اس کے ہاتھ میں چھوڑا ہے۔ فرمایا فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ، پھر جب اجازت مانگ لیں آپ سے، لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، اپنے کسی کام کی وجہ سے، فَأْذَن، تو اجازت دے دو، لمن شئت، جس کے لیے آپ چاہو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا کیا کہ جس کے لیے آپ چاہیں، منہم، ان میں سے، تو اجازت دے دیں۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اور بخشش مانگیں ان کے لیے اللہ سے۔ یعنی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ جو ذاتی کام ہے یہ اجتماعی مفاد کے مقابلے میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا تو بے شک آپ انہیں اجازت نہ دیں، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان کے جانے سے اس اجتماعی کام میں اتنا فرق نہیں پڑتا تو پھر جیسے آپ چاہیں، یعنی آپ چاہیں تو اجازت دیں، چاہیں تو اجازت پھر بھی نہ دیں، اور اگر آپ اجازت دے دیں تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت ضرور طلب کریں۔ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ جو ذاتی غرض کی وجہ سے دین کے اجتماعی معاملات سے خود کو دور کر رہا ہے، خود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے محروم کر رہا ہے، تو دراصل وہ دنیا کو دین پر ترجیح دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی کریں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اچھا، یہاں سے نا جو اسلامی جماعت کے افراد ہیں، کسی بھی اسلامی جماعت کے، ان کی 3 طرح سے درجہ بندی بھی ہو رہی ہے۔ یعنی ایک وہ لوگ ہیں جو ہر وقت خود کو ہر طرح سے دین کے لیے حاضر رکھتے ہیں، کوئی ایکسکیوز ہے ہی نہیں، کوئی دین کا کام ہے فٹافٹ حاضر ہے، یہ سپرلیٹیو، اوپر کا درجہ ہے، سب سے ٹاپ کے لوگ ہیں۔ دوسرا وہ درجہ ہے کہ جو اپنی کسی ذاتی مجبوری، کسی ذاتی ضروریات کی وجہ سے اجازت لے کر رخصت طلب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تیسرا وہ بھی ہے کہ جو بغیر اجازت کے ہی کھسک جاتے ہیں، گویا ان کا دین سے، اس دین کے کسی بھی کام سے کوئی لینا دینا ہی نہیں، کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اس صورتحال میں جو دوسرے درجے کے لوگ ہیں نا، جو اجازت لے کر جا رہے ہیں، وہ سٹل اس تیسرے درجے سے بہتر ہی ہیں کہ بغیر بتائے غائب نہیں ہوئے، کیونکہ دین کا کام ہے نا، تو دین کے کام کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عمومی رویہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو بتانا ضروری ہی نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ دنیا کے معاملات میں ہم ایسا نہیں کریں گے، مثلا اگر جاب ہے، ہمیں جاب سے آف لینا ہے تو آف لیا جاتا ہے۔ دیکھیں، میں نے آٹومیٹکلی کہا ہے کہ اگر ہمیں آف لینا ہے، یعنی ہمیں ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہمیں لینا ہے، ہمیں پوچھنا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے لیے ہم ریکویسٹ بھیجیں گے، ورنہ کیا ہے، جاب چلی جائے گی۔ اسی طرح سے اسکول اور کالج وغیرہ میں ہے تو اگر وہاں سے بھی بچے کو چھٹی کروانی ہے، اگین کیا ورڈ ہے، کروانی ہے، یعنی ہمیں پتہ ہے، ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ ہمیں انفارم کرنا ہے، ادروائز کیا ہے، ہمیں فائن دینا پڑے گا، یہ کہ وہ بچے کو اسکول سے نکال دیں گے۔ لیکن مساجد میں یا مدرسوں میں یہ نارملی دیکھا گیا، ایک عمومی ہمارا رویہ افسوس کے ساتھ کہ ہم انہیں آرام سے آف کروا لیتے ہیں، اور جب تک وہاں سے ریزن نہیں پوچھی جائے گی ہم بتانا بھی ضروری نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہم جب چاہیں بچے کو بھیجیں، جب چاہیں اس کو چھٹی کروا لیں۔
اور یہی حال جو ہے ہمارا اپنے واٹس ایپ گروپس کا بھی ہے کہ چاہیں تو لیکچر سن لیں، چاہیں تو نہ سنیں، دل چاہے تو رخصت مانگ لی، نہ چاہی تو ایڈمن کے میسج کرنے پر بھی جواب نہیں دیا جاتا، جبکہ قرآن کا حکم کیا ہے کہ اجازت لینی ہے اپنے امیر سے، پھر امیر کی مرضی کہ وہ اجازت دے یعنی رخصت دے یا نہ دے، اگر رخصت نہیں دے رہا تو پھر رخصت نہیں ہے آپ کے لیے، اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ رخصت دے دی تو اللہ تعالیٰ سے بھی اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرنی ہے، کیونکہ دنیا کی وجہ سے دین کو پیچھے کر کے گیا۔ اور یہ چیز ذہنوں میں رہے کہ جو اپنے کاموں کو پیچھے کر کے اللہ کے کام کے لیے نکلتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو خود بخود سنوار دیتا ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 63 فرمائے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، نہ تم بناؤ رسول کی دعا کو، یا یہ کہ اس کی پکار کو، یا یہ کہ اس کے بلانے کو آپس میں مانند ایسے جیسے کہ دعا ہے یا بلانا ہے یا پکارنا ہے تم میں سے بعض کا بعض کو، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو ایسے مت سمجھو جیسے کہ تم میں سے بعض کی بعض کے لیے دعا، ٹھیک ہے۔ اب دعا سے مراد یا تو یہ کہ تمہارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا، یا یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تم کو بلانا، یا یہ کہ ان کا تمہارے لیے دعا کرنا، تینوں معنوں کے ساتھ دیکھا گیا ہے، تینوں طرح سے معنی کیا جا سکتا ہے۔ پکارنا اگر ہم اس طرح سے دیکھ لیں تو کہا جا رہا ہے کہ جیسے تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہو نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم ایسے مخاطب نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ سورۃ الحجرات میں آتا ہے اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز پر بلند مت کرو، اور نہ آپ سے اونچی آواز میں بات کرو جیسے تم ایک دوسرے سے اونچی آواز میں بات کرتے ہو، کہیں تمہارے سارے اعمال برباد نہ ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ تو گویا ایک تو یہ ہے کہ انہیں عام لوگوں کی مانند آواز بلند نہ پکارا جائے، پھر یہ کہ اپنی آواز کو ان کی آواز پر بلند نہ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں یہ بھی کہ ادب کے ساتھ پکارا جائے، یعنی نام لے کر نہیں کہ جیسے ہم آپس میں ایک دوسرے کو پکارے تھے ایسے نہیں۔ صحابہ کرام کا طرز عمل کیا تھا کہ یا تو کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا یہ کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور خود اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں رسول یا نبی کہہ کر ہی بات کی ہے۔ تو کہا کہ نبی کو پکارنا ایسے نہیں ہے جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، اور اگر بلانے کے میننگ ہے تو یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمہیں بلائے جانے کو تم غیر معمولی نہ سمجھو، یعنی ایسے نہ لو کہ کسی عام شخص کے بلانے کی طرح مت سمجھو کہ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلا رہے ہو تو آرام سے کوئی اٹھ کے جاتا ہے، کبھی وہیں سے بیٹھے آواز دے دیتے ہیں، نہیں، جب رسول بلائیں تو فوری لبیک کہو اور دل میں تنگی محسوس کیے بغیر۔ سورۃ الانفال میں آتا ہے کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ اور رسول کی پکار پر یعنی ان کے بلائے جانے پر لبیک کہو، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی دیتی ہو۔ اور اگر دعا کو دعا ہی کے میننگ میں دیکھا جائے تو پھر مراد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو عام آدمیوں کی جیسی دعا مت سمجھو، یعنی وہ تم سے خوش ہو کر دعا دیں تو تمہارے لیے اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں، اور ناراض ہو کے اگر بد دعا دے دے تو تمہارے لیے اس سے بڑھ کر کوئی بد نصیبی نہیں ہے۔ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا لینے کے حریص رہو اور بد دعا لینے سے بچو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد یعلم اللہ الذین، تحقیق کے جانتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو، یتسللون منکم، جو کھسک جاتے ہیں تم میں سے۔ یتسللون سین لام لام مطلب ہوتا ہے کھینچنا، اور اس طرح کھینچنا کہ ایک چیز سے دوسری میں سے ایسے نکال لینا کہ پتہ بھی نہ چلے۔ سلسلہ ہم اردو میں بولتے ہیں، سلسلہ ایک تسلسل ہوتا ہے، ایک چین ہوتی ہے، کیسے ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے، یعنی کس طرح سے سلسلہ آگے سے آگے بڑھتا ہے، بعض اوقات پتہ بھی نہیں چلتا۔ جیسے نسل ہے، نسل بھی اسی میننگ میں آتی ہے، نسل ایک سلسلہ ہے کہ یعنی ایک نسل کے بعد دوسری نسل، کیسے یہ سلسلہ چلتا ہے، کیسے ایک نسل کے بعد دوسری نسل آ جاتی ہے آہستہ آہستہ غیر محسوس طریقے سے کہ پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو یہ تسللون ایسے نکل جانا کہ پتہ ہی نہ چلے۔ اور اردو میں جو ہم ورڈ جو بیسٹ اس کو ڈسکرائب کر سکتا ہے وہ ہے کہ کھسک جانا، منکم تم میں سے، لوادا آڑ لیتے ہوئے، اور لوادا تو لوث کہتے ہیں پہاڑ کے کنارے کو، جیسے ایک آڑ ہے، اور لاذ کہتے ہی یہ ہے کہ آڑ لیتے ہوئے نکلنا یا آڑ کی تلاش میں نکل جانا، کسی اوٹ لیتے ہوئے نکل جانا، وہ چپ کر کے نکل جانا، چپکے سے نکل جانا، آنکھ بچاتے ہوئے، دونوں میں نکلنے کی میننگ یہ ہے، اور دونوں میں اسی طرح سے نکلنا کہ چھپ کے نکل جانا یا یہ کہ کھسک جانا۔
تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ان لوگوں کو جو کھسک جاتے ہیں یا آڑ لے کر نکل جاتے ہیں. فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، پس چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اس کے حکم کی، یعنی رسول کے حکم کی. کیونکہ پیچھے رسول کا ذکر آ رہا ہے، یا یہ کہ اللہ کے حکم کی، کیونکہ اللہ ہی کا حکم ہے کہ رسول کی اطاعت کرو. ان تصیبہم، کس چیز سے ڈریں یا کس چیز سے بچیں کہ ان تصیبہم فتنہ، کہ پہنچ جائے ان کو فتنہ، او یصیبہم عذاب علیم، یا پہنچ جائے ان کو عذاب دردناک. یعنی اپنی اس طرح سے کھسک جانے کو اپنی خوش قسمتی نہ سمجھیں، بلکہ ان کے لیے فتنہ ہے. اور ذکر کن لوگوں کا ہے؟ تو ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جن کی نیت میں پہلے سے ہی فطور ہوتا ہے. منافقین ہی کی ایک اور علامت ہے کہ وقت پڑنے پر کسی نہ کسی طرح چھپ چھپا کے نکل بھاگتے ہیں. تو پھر یہ سمجھتے کیا ہے کہ ہم نے بڑا مارکا مار لیا، یعنی کھسا کا ہے کسی کو پتہ بھی نہیں چلا. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ڈرنا چاہیے اپنے اس عمل سے کہ لوگوں کی نظر سے تو بچ گئے ہو، اللہ سے چھپ کر کہاں جاؤ گے. بخاری اور مسلم میں حدیث آتی ہے کہ جس نے کوئی ایسا کام کیا جو ہمارے طریقے کے خلاف ہے تو وہ رد کر دیا جائے گا. یعنی ان کا تو ایسا عمل ہی بیکار ہے. شریعت کے خلاف کوئی بھی کام دراصل فتنے میں یا دردناک عذاب کے پہنچنے میں حجت ہی بنے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 64، الا ان للہ ما فی السماوات والارض، خبردار بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں. قد یعلم، تحقیق وہ جانتا ہے، ما انتم علیہ، جو تم ہو جس پر. یعنی وہ اللہ تو وہ ذات ہے کہ وہ تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، تمہارے باطن سے بھی واقف ہے، تمہارا کھلا بھی جانتا ہے، تمہارا چھپا بھی جانتا ہے، بلند آواز بھی سنتا ہے، وہ سرگوشی سے بھی واقف ہے. یعنی وہ اللہ تو وہ ذات ہے کہ ہر وہ چیز، خواہ وہ جاندار ہے یا بے جان ہے، زمین کے اوپر ہے یا زمین کے اندر ہے، سمندر کے اوپر ہے یا سمندر کی گہرائیوں میں ہے، آسمان میں ہے یا آسمان و زمین کے درمیان ہے، ہر چیز سے واقف ہے. وہ اللہ تو درختوں سے گرنے والے ہر پتے سے بھی واقف ہے، زمین کی تاریکیوں میں کون سا بیج اگ رہا ہے وہ اس سے بھی واقف ہے، ہر گزرے ہوئے سے واقف ہے، ہر موجودہ سے، ہر آنے والے سے واقف ہے، ہر ایک کی زندگی کے احوال بھی جانتا ہے، موت کے احوال بھی جانتا ہے، قبر کی زندگی سے بھی واقف ہے، ہم میں سے ہر ایک کی آخرت سے بھی واقف ہے. فرمایا وہ جانتا ہے ما انتم علیہ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، اور جس دن وہ لوٹائے جائیں گے اس کی طرف، فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، تو وہ خبردار کر دے گا ساتھ اس کے جو بھی وہ عمل کرتے رہے. یعنی کیا آگے بھیجا، کیا پیچھے چھوڑا، یعنی آخرت کے لیے کیا کمایا وہ بھی بتا دے گا، اپنے لیے کس چیز کو صدقہ جاریہ، گناہ جاریہ کے طور پر پیچھے چھوڑ کر آئے وہ بھی بتا دے گا. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے. سورۃ النور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے مکمل ہوئی ہے. اپنے نام کی طرح ہی نور ہے. اتنے گہرے احکامات ہیں اس سورہ میں کہ واقعی ہمیں اندھیروں سے روشنی کی طرف رہنمائی کرنے والے. یعنی شروع سے ہی اگر ہم ان کو تھام لیتے ہیں تو اندھیروں میں تو گرنے کا سوال ہی پیدا نہ ہو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت، اتنی بہترین ترتیب ہے اس سورہ میں. اور تو پورا قرآن ہی ترتیب کے اعتبار سے بھی بہترین ہے، لیکن اگر ہم اس سورہ کو چونکہ ابھی دیکھ کر آئے ہیں، اس سورہ پہ بات کرتے ہیں، تو ٹوٹل 9 رکوعات ہیں. اور جو درمیانی رکوع ہے اس کا، رکوع نمبر 5، وہ درمیان میں آیت نور آ رہی ہے. اور اس آیت نور کے دونوں اطراف پر معاشرتی اور سماجی احکامات ہیں. یعنی بالکل ایسے جیسے اس نور کی کرنیں ہیں، کرنوں کی مانند آ رہے ہیں. پھر احکامات بھی ایسے ہیں کہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے بہترین رہنمائی ہے. اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن سارے کا سارے قیامت تک کے لیے، تمام لوگوں کے لیے ایک رہنمائی ہی ہے. یعنی اس کا احکامات جو ہیں جب سے نازل ہوئے ہیں اس وقت سے لے کر آخرت تک ایسے ہی ہیں، اور سب کے لیے ایسے ہی تر و تازہ، ہر دور کے لوگوں کے لیے اور ہر وقت کے لوگوں کے لیے. لیکن اس سورہ میں چونکہ خصوصاً ایسے احکامات ہیں جو بنیاد بنتے ہیں کسی بھی بہترین سوسائٹی کے لیے. جیسے اگر چھوٹی سی ایک مثال لے لیتے ہیں کہ جہاں پر پردے کے احکامات آئے ہیں، ان رشتوں کا ذکر ہے کہ جن کے سامنے کسی حد تک اپنی زینت کے اظہار کے اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے. وہاں پہ ذکر آتا ہے او نسائہن، یا اپنی عورتوں کے سامنے، یعنی جن کے سامنے زینت کا کچھ کسی حد تک اظہار کیا جا سکتا ہے. تو ان میں سے ایک کیٹیگری ہے اپنی عورتوں کے سامنے، جس کی تفسیر کے لیے میں ہم نے پڑھا کہ
مومن عورتیں مراد ہیں یہاں پر، یا یہ کہ اپنی جیسی آزاد عورتیں مراد ہیں، یعنی جو ہجرے وغیرہ نہ ہوں؟ اور اسکالرس کہتے ہیں کہ بہتر یہی ہے کہ مومن عورتیں جو ہیں ان کے سامنے سر بے شک کھول لیا جائے، غیر مسلم جو عورتیں ہیں نا ان کے سامنے بھی سر کھولنے سے پرہیز ہی کیا جائے، چہرہ کھول لیں سر نہ کھولیں، یعنی احتیاط کے طور پر کہتے ہیں۔ اور آج ہم اس فتنے کے دور سے گزر رہے ہیں کہ جہاں ہم کسی غیر مسلم عورت کو دیکھ کر بتا ہی نہیں سکتے، یعنی عورت میں کہہ رہی ہوں کہ بظاہر ہمیں عورت لگ رہی ہوتی ہے، لیکن ہم شورٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ واقعی وہ کوئی لڑکا ہے یا لڑکی ہے، یعنی وہ عورت ہے بھی یا نہیں ہے۔ لڑکے ہیں تو انہوں نے لڑکیوں کا روپ دھار لیا ہے، لڑکیاں ہیں تو لڑکے بن کر پھر رہی ہیں۔ یعنی آج یہ وہ وقت ہے کہ جو پرائیویٹ پبلک پلیسز ہیں نا فیمیلز کے لیے، یا پبلک فیمیل ٹوائلٹس ہیں، تو ایک مومن عورت کے لیے وہ سیکیور پلیس یا سیف پلیس کی گارنٹی دیتی ہی نہیں وہ جگہ۔ نہیں، ہم نہیں جانتے ہیں کہ جو بظاہر ہمیں عورت دکھائی دے رہی ہے تو کیا واقعی وہ عورت ہے بھی یا نہیں۔ تو بہتری اسی میں ہے کہ صرف اپنی عورتوں میں ہی اس رخصت کو لے لیا جائے، جیسا کہ قرآن میں حکم ہے۔ او نسائہن، کتنا ڈیپ حکم ہے، اتنے سال پہلے اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا، اور کیا حکمت ہے ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے۔ او نسائہن، کن کے سامنے زینت کا اظہار ہو جائے؟ اپنی جیسی عورتیں ہیں، یعنی مؤمن عورتیں ہی آج کے دور میں ہم مراد لے سکتے ہیں ان سے، ان کے سامنے ہم بے تکلف ہو سکتے ہیں، جن کے لیے ہمیں شورٹی ہے کہ مؤمن عورتیں ہیں، مسلمان عورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو اپنے دل کے علم حاصل کرنے کے لیے کھول دے، اس قرآن کو ہمارے لیے امام، نور، ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بنا دے، ہمیں نیک اعمال میں ایسے دوڑا دے کہ جیسے اسے ہم سے مطلوب ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔